اور پھر جب آدمی کا باطن سنورتا ہے تو پھر اس کا اثر جو ہے آدمی کے لباس سے، اس کے چلنے پھرنے سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے اس کا اثر چھلکتا ہے، اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، اس کی نقل و حرکت سے، اس کی زبان سے، اس کے چلنے پھرنے سے آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا باطن کیسا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم بازار سے پھل خریدنے جاتے ہیں تو جس پھل کے چھلکے اوپر سے خراب ہوں، ہم چھلکوں کو دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ پھل اندر سے کیسا ہوگا، تو ہم وہ پھل اٹھا کر باہر ڈال دیتے ہیں کہ یہ ہمیں پھل نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس کے چھلکوں سے نظر آ رہا ہے کہ اس کا باطن اچھا نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم باطن سنوارنے کے ساتھ ساتھ اپنے ظاہر کو بھی سنوار کر رکھیں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا لباس، ہماری نقل و حرکت، ہماری چال ڈھال، ہمارا ایک ایک عمل ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے عمل سے پتہ چلے کہ اس کا باطن کیسا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا حکم دیا کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ تم ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو۔ تو اس لیے لباس کے اندر ہمیں اس چیز کا حکم دیا گیا کہ لباس ایسا اختیار کیا جائے کہ جو اسلامی ہو۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين